مولا 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 السلام علیکم، میں آپ کی ہوسٹ یاسمین بول رہی ہوں اور آپ آواز کمیونٹی ریڈیو سن رہے ہیں۔ میرے مولا 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 میرے مولا 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 میرے مولا 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 میرے مولا 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 میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا۔ ہمارا کانٹیکٹ نمبر ہے 0161-839-7857 اور آپ ہمیں آواز کمیونٹی ریڈیو سن رہے ہیں اور آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اسکائپ پر بھی۔ ہمارا اسکائپ کا نمبر ہے 0161-408-7866 اور آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے awazradio@hotmail.com۔ میرے مولا 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 میرے مولا 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 میرے مولا مولا مولا، یہ زمین اور یہ آسمان مولا، تو ہی ہے مالک دو جہاں مولا، سب پہ تو ہی۔ میں گدائے بے نوا ہوں، تو خدائے دو جہاں ہے، میرے حال پہ رحم کر، میری زندگی فنا ہے۔ کہیں گردشیں کمر میں، کہیں رقص کہکشاں ہے، تیری عظمتوں کا مظہر یہ بلند آسماں ہے۔ میرے مولا 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 میرے مولا 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 میرے مولا 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 میرے مولا مولا مولا، تو وہاں بھی ذوق فغن ہے، نہ جہاں خیال پہنچے، ہے مکین دلوں میں پھر بھی تیری ذات لا مکاں ہے۔ کوئی کیا سمجھ سکے گا تیری مصلحت جہاں میں، کہیں دور تک ہے صحرا، کہیں گل ہے گلستاں ہے۔ جو اٹھے تیرے قابل وہ جہاں سے مٹ گئے ہیں، کوئی نام ہے نہ باقی، نہ کہیں کوئی نشاں ہے۔ کو سہارا ملے مولا، ڈوبتوں کو کنارہ ملے مولا، سر سے طوفان ہوں غلام یا کہ آقا، میں تیرے لیے برابر ہوں، فقیر یا تو نگر، تو سبھی پہ مہرباں ہے۔ میں تیری پناہ میں ہوں، میرا ناز حق بجانب، تیری رحمتوں کا یا رب میرے سر پہ سائباں ہے۔ میرے مولا 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 میرے مولا 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 میرے مولا مولا مولا، اللہ 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 اللہ، ہو چھاؤں کہیں یا دھوپ دھوپ، جلووں کے تیرے ہیں روپ روپ، ہے شام کا منظر۔ آپ آواز کمیونٹی ریڈیو سن رہے ہیں اور میں آپ کی ہوسٹ یاسمین بول رہی ہوں۔ ہمارا کانٹیکٹ نمبر ہے 0161-839-7857۔ میرے مولا 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 میرے مولا 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 میرے مولا 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 آج ہمارا پروگرام جو ہے انسان کی تخلیق کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسے بنایا۔ انسان کے اعتبار سے انسان اللہ تعالیٰ کے صفات خالق اور مصور کا ایک شاہکار ہے۔ انسان اس زمین پر کس طرح آیا یا کیسے بنایا گیا، اس کے بارے میں انسان صدیوں سے سوچتا چلا آیا ہے۔
اور مختلف نظریات پیش کرتا آیا ہے۔ ہم بنیادی طور پر بشر ہیں، یعنی انسان ہونا ہماری ہی ایک صفات میں سے ایک صفت ہے۔ انسان لفظ ان سے نکلا ہے وحدت کا ہے جس میں راز راز، جس کا مطلب ہے محبت، تو انسان کا مطلب ہوا محبت کرنے والی مخلوق۔ اسی طرح ہم عبد بھی کہلاتے ہیں، عبادت کرنے والے یا غلامی کرنے والے۔ اسی طرح ہماری بہت سی خاصیتیں اور روپ ہیں۔ میرے مولا مولا مولا، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا مولا مولا، مولا بیٹھے ہیں تیرا کہا، مولا تو نے قرآن میں جو لکھا، مولا آج ہے در بدر۔ انسان کی تخلیق سے پہلے فرشتوں اور جنات کی تخلیق ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایک بشر بنانے والا ہوں، اور سب فرشتوں کو اس بشر کے آگے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ اس حکم پر سب فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس شیطان نے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے اس حکم عدلی کی وجہ سے پوچھی، تو اس نے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے، میں اس سے برتر ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے اس مقام سے نکل جانے کے لیے حکم دے دیا۔ میرے مولا کرم ہو کرم، 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 تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا مولا مولا، 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 میرے مولا مولا مولا۔ اللہ 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 اللہ۔ کیا خوب ہے تیری آن بان، ہر روز نئی ہے شان شان، ہے رشتہ کوئی خاندان، تو رب جہاں میں عبد عبد، میں حمد کہوں بس حمد ہم، میں حمد کہوں بس حمد ہم، بس حمد ہم۔ رب سایاں سرد کرم رب سایاں سرد کرم رب سایاں۔ جب اللہ تعالیٰ نے سب فرشتوں کو حکم دیا کہ بشر کو سجدہ کریں تو سب نے کیا، لیکن ابلیس نے منع کر دیا اور اس نے انکار کیا اللہ تعالیٰ کے حکم کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت بھیجی، لیکن جاتے ہوئے اس نے ایک التجا کی کہ مجھے قیامت تک کے دن کے لیے مہلت دی جائے، اور ایسی مہلت دی گئی اور اسے مہلت دی گئی، اور اس نے پھر اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ میں قیامت کے دن تک انسانوں کو بہکاؤں گا سوائے تیرے چنے ہوئے بندوں کے۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ جو تیری پیروی کریں گے میں انہیں جہنم میں سزا دوں گا، جس کے 7 دروازے ہیں۔ جو سب سے پہلا بشر تخلیق کیا گیا وہ کون تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ رب سایاں سرد کرم رب سایاں سرد کرم رب سایاں سرد کرم رب سایاں۔ بیماراں دی سونے ربا دور ہوئے بیماری، دور ہوئے بیماری، بے اولاد نرینا سب نو دور ہوئے لاچاری، دور ہوئے لاچاری۔ اب ہم اس سوال کے
تفصیل میں جاتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے پیدا کیا اور کس طرح سے بنایا، کہ انسان کس چیز سے بنا ہے۔ انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا، 3 پانی میں سے ملی ہوئی مٹی کو کہتے ہیں، گو اس سے پانی کا اثر زائل ہو جائے یا نہ ہو۔ نمبر 2، انسان کو 3 عذب سے پیدا کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کا کسی مقام سے شدت سے چمٹ جانا یا چپک جانا، اور دوسرا مطلب یہ بھی ہے ضروری یا لازم، اور اس کا مطلب چپکنے والی گیلی مٹی بھی ہو سکتا ہے۔ اج دل دیا ہون صفائیاں، فرد کرم رب سائیاں، 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 فرد کرم رب سائیاں۔ بچھڑے ہوئے میل دلوں آتے دل تو جوڑے، آتے دل تو جوڑے۔ انسان کو سلالۃ من طین سے پیدا کیا گیا۔ مفردات امام راغب کے مطابق الفاظ سلاسلطین باپ کے نطفے کے لیے بھی بولا جاتا ہے، یعنی وہ جو ہر غذا کا خلاصہ ہوتا ہے، اور یہاں بطور کینیا نطفہ مراد اور غذا ابھی تو مٹی سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ بھر دے مولا میری جھولی بھر دے مولا، میں تیرے در پہ آئیاں، فرد کرم رب سائیاں، فرد کرم رب سائیاں، شیرازی رب سندر ماما تو ود پیار ہے کردہ۔ ہمارے پیارے لسنر، آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا کانٹیکٹ نمبر ہے 0161 839 7857، اور آپ ہمیں اسکائپ پر بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ ہمارا اسکائپ کا نمبر ہے 0161 408 7866۔ آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے awazradio@hotmail.com۔ فرد کرم رب سائیاں، فرد کرم رب سائیاں، میری جھولی بھر دے مولا، میری جھولی بھر دے مولا، میں تیرے در پہ آئیاں۔ اب ہم چھوٹی سی بریک کی طرف چلتے ہیں۔ آپ کہیں نہیں جائیے گا، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ہم چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ فرد کرم رب سائیاں، ربا کی منگا کس ماں کس پہ منگا، کی میرے بچ میرا او بن منگیا، جے تو دے چھڑے جاندہ تے دیون کار داتا بڑیو اللہ، اسی منگن لئی سوالی واسطائی محبوب تیرے، آج کوئی بھی نہ جاوے سائی، رب سائیاں 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 رب 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 سرد کرم رب سائیاں سرد کرم رب سائیاں۔ کون ہے اے سرور دی تیرے
تیرے جیسا کون ہے جز تیرے شمس الضحیٰ کی شان والا کون ہے اے سرور دی تیرے جیسا کون ہے جز تیرے شمس الضحیٰ کی شان والا کون ہے. یہ تو ہے آقا تمہارے نام ہی کی برکتیں، یہ تو ہے آقا تمہارے نام ہی کی برکتیں. ہم فقیروں کو وگرنا بھیک دیتا کون ہے، ہم فقیروں کو وگرنا بھیک دیتا کون ہے اے سرور دی تیرے جیسا کون ہے جز تیرے شمس الضحیٰ کی شان والا کون ہے. کریم دو جہاں ہے میں فقیر ناتواں، تو کریم دو جہاں ہے میں فقیر ناتواں. تجھ سے داتا کون ہے اور مجھ سے منگتا کون ہے، تجھ سے داتا کون ہے اور مجھ سے منگتا کون ہے اے سرور دی تیرے جیسا کون ہے جز تیرے شمس الضحیٰ کی شان والا کون ہے. صدقہ اپنے لاڈلوں کا ایک رحمت کی نظر، صدقہ اپنے لاڈلوں کا ایک رحمت کی نظر. ویلکم آفٹر دا بریک، اینڈ میں آپ کی ہوسٹ یاسمین بول رہی ہوں اور آپ آواز کمیونٹی ریڈیو سن رہے ہیں. آج انسان کی تخلیق پر بات ہو رہی ہے اور ہم اب آگے اپنے پروگرام کی طرف چلتے ہیں. انسان کو سلسلہ غفار سے پیدا کیا گیا. اس کے معنی ہیں کہ خشک چہرے سے آواز آنے کے ہیں یا کھنکتی ہوئی خشک مٹی. خشک مٹی جو بعد میں مطابق سڑی ہوئی مٹی ہے، اور مترادف کے مطابق غفار کے مطلب ٹھیکرے یا مٹکے کے ہیں، یعنی مٹی سے بنی ہوئی وہ تمام چیزیں جن کو بجانے پر یا ٹھوکر مارنے پر آواز پیدا ہو. بے نوا منگتے کا داتا کون ہے اے سرور دی تیرے جیسا کون ہے جز تیرے شمس الضحیٰ کی شان والا کون ہے. انسان کو سلسال من حمأ مسنون سے پیدا کیا گیا. اس کے مطلب یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ خشک چہرے سے آواز آنے والی، اور یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے حمزہ کے
سیاہ بدبودار مٹی۔ علاوہ میرا تیرا کون ہے اے سرور دی، تیرے جیسا کون ہے جز تیرے شمس و ضحیٰ کی شان والا کون۔ اور مسنون کے معنی ہیں تغیر کے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیاہ بدبودار مٹی کو تیار کیا گیا اور پھر کھنکنے والی صورت میں تبدیل کر دیا گیا۔ انسان کو تراب سے پیدا کیا گیا۔ یہاں پر تراب کے معنی مٹی کو کہتے ہیں، بلکہ خاک یا گرد کو، اور تراب کے معنی زمین کے بھی ہیں۔ انسان کو نطفے سے پیدا کیا گیا۔ نطفے سے مراد مرد کی منی سے لی جاتی ہے۔ انسان کی منی قطروں سے پیدا کیا گیا۔ اب آگے ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ زندگی کے کتنے مراحل سے گزر کر انسان کو بنایا گیا ہے، یعنی کتنی شکلوں میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے انسان کو تخلیق کیا۔ پھر اس ملے جلے کو، یعنی مٹی، جو ملی جلی مٹی تھی، اس کو ایک محفوظ جگہ پر رکھا گیا۔ اس سے مراد عورت کی بچہ دانی ہے، جہاں انسان کی نشو نما ہوئی۔ پھر اس کو جنس کا فیصلہ کیا کہ آیا کہ وہ مرد ہے یا عورت۔ وہی ہے جو نر اور مادہ کی دو قسمیں پیدا کرتا ہے۔ نام لیوا ہوں کوئی مجرم نہیں، پنجتن کا نام لیوا ہوں کوئی مجرم نہیں، دنیا والوں۔ پھر اس نے جمع ہوا خون پیدا کیا، پھر چپٹی ہوئی بوٹی خون کا لوتھڑا بنایا گیا، پھر اسے گوشت کی مکمل بوٹی بنایا، پھر اس سے ہڈیاں بنائیں، اور پھر ان ہڈیوں کو گوشت سے لپیٹا گیا، یعنی ان ہڈیوں پر گوشت چڑھایا گیا۔ پھر اس بچے کو آخری شکل دی گئی اور عورت کو حاملہ کیا گیا۔ نام لیوا ہوں نبی کا اور نبی کی آل کا، نام لیوا ہوں نبی کا اور نبی کی آل کا، کوئی بتلائے نیازی مجھ سے اچھا کون ہے، کوئی بتلائے نیازی مجھ سے اچھا کون ہے اے سرور دی، تیرے جیسا کون ہے جز تیرے شمس و ضحیٰ کی شان والا کون ہے اے سرور دی، تیرے جیسا کون ہے جز تیرے شمس و ضحیٰ کی شان والا کون ہے۔ میرے مولا پھر عورت تکلیف اٹھا کر بچے کو جنم دیتی ہے، پھر انسان کو زمین پر پرورش ہوتی ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ انسان کی نشو و نما غذا سے ہوتی ہے، اور ہر قسم کی غذا جو زمین سے پیدا ہوئی وہ ہر چیز حلال ہے، جو انسانوں کے لیے جو جانور کھاتے ہیں گھاس سے، جو زمین سے فوڈ پیدا ہوتی ہے، وہ جو جانور کھاتے ہیں وہی جو ہے جانور بھی ہمارے لیے حلال ہیں۔ اور پھر تمہیں بالغ کیا، پھر طاقت و جوانی دی،
پھر تم کو کچھ لوگوں کو جوانی میں ہی وفات دے دی اور کچھ کو بڑھاپے تک پہنچا دیا، کچھ کو بہت ہی ضعیف کر دیا، اور ہر ایک جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ میں آپ کی ہوسٹ یاسمین بول رہی ہوں اور آپ آواز کمیونٹی ریڈیو سن رہے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا کانٹیکٹ نمبر ہے 01618397857 اور اسکائپ پر بھی آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، ای میل بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے awazradio@hotmail.com اینڈ اسکائپ کا نمبر ہے 0161408786۔ اب ہم چھوٹی سی بریک کی طرف جاتے ہیں، تو آپ سنتے رہیے، ہم ابھی 5 سیکنڈ میں واپس آتے ہیں۔ پتھر دے وچ کیڑیاں نوں وی فکر
پہنچاਉਂਦਾ ਅੱਲਾ ਏ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਘਰ ਰਿਜ਼ਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਅੱਲਾ ਏ ਮਾੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਅੱਲਾ ਏ ਮਾੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਅੱਲਾ ਏ ਅੱਲਾ ਏ ਅੱਲਾ ਏ ਅੱਲਾ ਏ ਮਾੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਅੱਲਾ ਏ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿਖਾਣ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ 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 ਅਰਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਅੱਲਾ ਏ ਅਰਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਅੱਲਾ ਏ ਮਾੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਅੱਲਾ ਏ ਅੱਲਾ ਏ ਅੱਲਾ ਏ ਅੱਲਾ ਏ ਵਿਗੜੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਅੱਲਾ ਏ ਜ਼ਿਆ ਜੋ ਖਿਦਮਤਗਾਰ ਏ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆ ਜੋ ਖਿਦਮਤਗਾਰ ਏ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦਾ ਅੱਲਾ ਏ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦਾ ਅੱਲਾ ਏ ਮਾੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਅੱਲਾ ਏ ਮਾੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਅੱਲਾ ਏ ਅੱਲਾ ਏ ਅੱਲਾ ਏ ਅੱਲਾ ਏ ਮਾੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਅੱਲਾ ਏ ਮਾੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਅੱਲਾ ਏ ਅੱਲਾ Allahu Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allahu माफ करी तू मौला माफ करी माफ करी तू मौला वेलकम आफ्टर द ब्रेक एंड मैं आपकी होस्ट यास्मीन बोल रही हूँ। आप सबको हमारी पूरी टीम की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर है 01618397857 और हमारा ईमेल एड्रेस है awazradio@hotmail.com। ਜਦੋਂ ਸੋਚਾਂ ਸ਼ਰਮਾਵਾਂ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਉਚੇਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮਿੱਟੀਆਂ ਦੀ ਤੇਰੀ ਸੁਣ ਅਰਜ਼ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮੌਲਾ ਮਾਫ ਕਰੀ ਤੂੰ ਮੌਲਾ ਮਾਫ ਕਰੀ ਤੂੰ ਮੌਲਾ ਅਦਲ ਕਰੀ ਨਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰੀ ਬਸ हमारे साथ कांटेक्ट करने का एक और भी ज़रिया है, वो है आप स्काइप पर जाएं और वहाँ पर हमारा जो है ना नंबर, वहाँ का हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 01614087866। आज हम बात कर रहे हैं कि तख्लीक इंसान, यानी इंसान की तख्लीक कैसे हुई, अल्लाह ताला ने इंसान को कैसे बनाया। अब हम
جو باقی پروگرام ہے ہمارا، ہم اس کے طرف چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ باقی کا کیسے اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے انسان کو پیدا کیا ہے۔ پھر اس نے جمے ہوئے خون سے انسان کو بنایا اور چپٹی ہوئی بوٹی خون کا لوتھڑا بنایا، پھر اسے گوشت کی مکمل بوٹی بنایا، پھر اس سے ہڈیاں پیدا کیں، پھر ان ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھایا اور پھر اس کو آخری شکل دی۔ اس نے عورت کو حاملہ کیا اور پھر اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے عورت کے بچہ دانی میں رکھ کر محفوظ کر دیا، اور پھر عورت نے تکلیف اٹھا کر بچے کو جنم دیا، اور پھر زمین پر پرورش ہوئی۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ انسان کی نشو و نما غذا سے ہی ہوئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو بالغ کیا، پھر طاقتور جوانی دی، اور پھر اس نے کچھ کو جوانی میں ہی فوت کر دیا، اور پھر کچھ کو جو اس کے ساتھ کے لوگ تھے انہیں بڑھاپے تک پہنچایا، اور کچھ کو اس نے بہت ہی ضعیف کر دیا۔ یہی ایک ذات ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے، اور وہی ہمیں موت تک پہنچا سکتا ہے، وہی ہمیں موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر بھی اسی کے ہاتھ میں ساری طاقت ہے، یعنی وہی ہمیں دوبارہ زندہ بھی کرے گا۔ کماواں نہ میں فرض نبھاواں، پلے گن کوئی نہ جدوں سوچا شرماواں، تیری شان اچیری تے میں مٹیاں دی تیری سن، عرض تو میری مولا معاف کری، تو مولا معاف کری۔ نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس نطفے کو عورت کی بچدانی میں رکھا اور اس جگہ محفوظ کر دیا، تو اس جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہڈیاں بنائی، اس پہ گوشت چڑھایا، اس کو شکل دی، اور اس اندھیری کوٹھڑی میں یعنی ماں کے پیٹ میں وہی ذات ہے جو سب کچھ کر سکتی ہے۔ اس اندھیری کوٹھڑی میں یعنی اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں ایک شکل کے بعد دوسری شکل دی اور دوسری شکل میں تبدیل کیا۔ وہی ہے رحمان، وہی ہے رحیم، وہی ہے قدوس۔ آسمانوں اور زمینوں کا بنانا انسانوں کے بنانے سے زیادہ بڑا کام ہے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسانوں کو بنایا اور ہم جانتے ہیں جو کچھ اس کے دل میں وسوسے اٹھاتا ہے، اور ہم اس کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ وہاں سرکار کے چہرے کی زیارت ہوگی، نعت سرکار کی پڑھ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو چیزیں بتائی ہیں وہ سب سے زیادہ یہ اسی کا
حکومت ہے اس پوری دنیا میں، اور اس کے سوا کوئی بھی اس نظام کو نہیں چلا سکتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے حکم دیا ایک اور جگہ کہ بیج اور گٹلی کو پھاڑنے والا کون ہے؟ وہی ہے۔ کون ہے جو مردے میں سے جان نکالتا ہے؟ وہی ہے۔ کس نے زندے کو مردہ بنایا؟ وہی ہے۔ اور مردوں میں سے جان نکالتا وہی ہے، مردوں میں جان ڈالتا بھی وہی ہے۔ اللہ ہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور اسی کی طرف واپس کیے جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ کی ہی طرف ہم سب نے واپس جانا ہے، اور ہم ہی زندہ کرتے اور مارتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا، اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے۔ ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر کیوں تم سچ نہیں مانتے؟ کیا تم میں سے اس پر جو تم ٹپکاتے ہو غور کیا؟ تم ایسے بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر غور کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ میں کر سکتا ہوں وہ کیا انسان میں سے کچھ لوگ جو تکبر کرتے ہیں وہ کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ اور ہم نے ہی تمہارے درمیان موت کو مقرر کیا، تمہارے نمونے بدل دیں اور تمہیں ایسی شکل میں پیدا کریں جو تم نہیں جانتے۔ یعنی وہی ذات ہے جو ہمیں ہماری شکلیں بگاڑ دے یا جو کچھ بھی کرے، ہمیں موت دے، اس نے موت مقرر کی ہوئی ہے، وہی ہے ذات۔ وہ سب پوشیدہ اور ظاہر جو کچھ بھی چیزیں ہیں وہی جانتا ہے، وہی اس دنیا پر قادر ہے۔ نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی۔ نعت سرکار ان کو مختار بنایا ہے میرے۔ تو میرے دوستوں، آپ سب یہ سوچیں کہ ہمیں زندگی میں کبھی بھی تکبر نہیں کرنا، اور نہ ہی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی کسی بھی چیز کو جھٹلانا ہے۔ جن لوگوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا، یا دین سے پھر گئے، یا کافروں کا ساتھ دیا، یا سود خوری کی، یعنی کہ اسلام میں جو جو چیزیں حرام ہیں ان چیزوں سے آپ سب نے بچنا ہے۔ نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی دوبارہ جی اٹھنے پر اس چیز پر یقین رکھنا، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے خدا کو نہیں پوجنا ہے، اور یعنی کہ ظالم لوگوں کا ساتھ آپ نے نہیں دینا، تکبر نہیں کرنا، غرور نہیں کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کرنی۔ یعنی اللہ تعالیٰ، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی کو پسند کرتا ہے، اور جب انسان سجدہ ریز ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو انسان کی وہ حالت سب سے زیادہ پسند ہے، اور اسی کو اللہ تعالیٰ اپنے نزدیک رکھتا ہے۔ ہوگا رسوا وہ سرے حشر جسے یہ تھی ہماری تخلیق انسان پر پروگرام، اور آپ نے یہ سنا، اور اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور اپنے دوستوں کا، اہل و احباب کا، اور اپنی خوشیوں میں اور اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔ میرے رحمت ہوگی، نعت سرکار